السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی سینٹر۔ تمام ویڈیوز اپڈیٹ کے لیے ہمارے چینل کہانی سینٹر کو سبسکرائب کیجیے اور بیل نوٹیفیکیشن کے بٹن کو آن کر دیجیے۔ تو آئیے چلتے ہیں کہانی کے پارٹ 2 کی طرف۔ یہ تو خدا کا شکر ہے کہ کچھ برا ہونے سے پہلے ریڑھی والا وہاں سے بھاگ آیا، یہ کہہ کے بوڑھا وہاں سے چلا گیا۔ اگلے دن پھر سے اسکول لگا اور بہت سے بچے پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ایک لڑکی رابعہ واش روم کے لیے گئی اور اچانک سے چیخیں مارتی ہوئی کلاس میں بھاگ کر داخل ہوئی اور کلاس کے ایک کونے میں جا کے سہم کر بیٹھ گئی اور رونے لگی۔ سب بچے اچانک سے چونک گئے اور اس کی طرف حیرت سے دیکھنے لگے۔ ٹیچر نے گھبرا کے جلدی سے پوچھا، رابعہ کیا ہوا تمہیں؟ تم چیخ کیوں رہی ہو؟ بتاؤ مجھے کیا ہوا؟ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ اس نے روتے ہوئے بولا، ٹیچر وہاں باتھ روم میں کوئی ڈرونی سی عورت بیٹھی ہے، اس کے بڑے بڑے دانت ہیں۔ ٹیچر نے کہا، دیکھو بیٹا، تم اس طرح سب کو ڈرانے کی کوشش مت کرو، اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوتی، اور یہ دیکھو دن کا ٹائم ہے اور سب لوگ یہاں ہیں، چلو چپ کرو اور رونا بند کرو، شاباش۔ لیکن لڑکی مسلسل رو رہی تھی۔ اس نے پھر سے ٹیچر سے کہا کہ ٹیچر میں قسم کھا کر کہتی ہوں کہ وہ کوئی ہے۔ تو ٹیچر نے کہا، اچھا پہلے تم رونا بند کرو اور ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں کون ہے، ٹھیک ہے؟ اب چلو میرے ساتھ۔ لڑکی اور زیادہ ڈر گئی اور اس نے کہا، نہیں ٹیچر، میں اب ادھر نہیں جانا چاہتی۔ ٹیچر نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، تم یہیں رکو اور میں دیکھ کر آتی ہوں۔ یہ کہہ کر ٹیچر باہر باتھ روم کی طرف گئیں اور کچھ بچے بھی ٹیچر کے پیچھے چلے گئے۔ جب ٹیچر نے باہر باتھ روم کا دروازہ کھولا تو باتھ روم میں کوئی نہیں تھا۔ پھر ٹیچر نے باری باری 2 اور باتھ رومز کے دروازے کھول کے دیکھے، پر ان میں بھی کوئی نہیں تھا، اور ٹیچر نے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم سب نے دیکھا ہے نا بچوں، یہاں کوئی نہیں ہے۔ بچوں نے کہا، جی ٹیچر، رابعہ ایسے ہی ڈر گئی ہے۔ اس کے بعد سب بچے زور زور سے ہنسنے لگے اور ہنستے ہوئے کلاس کی طرف چلے گئے، اور ٹیچر نے بچوں سے کہا، بس کرو تم سب، اب خاموشی سے پڑھائی پہ توجہ دو۔ اس کے بعد بچے خاموش ہو کے کتابیں کھول کر بیٹھ گئے اور ٹیچر نے رابعہ سے کہا، رابعہ تم بھی ادھر آؤ اور میری بات سنو۔ لڑکی اٹھ کے ٹیچر کے پاس بیٹھ گئی۔ ٹیچر نے کہا، بیٹا، ہم نے سب جگہ دیکھا ہے، وہاں کوئی نہیں تھا اور ایسی ویسی کوئی چیز نہیں ہوتی، بس کبھی کبھی ہم لوگ ایسے ہی ڈر جاتے ہیں، لیکن جب بھی ڈر لگے تو ہمیں اللہ کا کلام پڑھنا چاہیے، اس کے بعد ڈر نہیں لگے گا۔ اب تم کلمہ طیبہ پڑھ کر خود پر پھونک مارو۔ رابعہ نے کلمہ پڑھا اور خود پہ پھونک مار دی۔ اس کے بعد ٹیچر نے کہا، اب کیسا لگ رہا ہے؟ رابعہ نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، جی ٹیچر، اب میں ٹھیک ہوں۔ ٹیچر نے اسے شاباش دی اور کہا، اب تم جا کر اپنی جگہ پر بیٹھو اور سبق یاد کرو۔ اس کے کچھ دیر بعد ہاف ٹائم بریک ہوئی اور بچے اسکول کے آنگن میں کھیلنے لگے اور سبھی ٹیچر سائڈ پر بیٹھ کر چائے وغیرہ پی رہے تھے۔ اتنے میں کسی بچے نے ٹیچر کو آواز لگائی، ٹیچر وہ دیکھیں۔ جب ٹیچر نے اس بچے کی طرف دیکھا تو وہ ساتھ والی عمارت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کچھ دکھا رہا تھا۔ ٹیچر نے اس کی طرف بڑھتے ہوئے پوچھا، کیا ہے وہاں؟ اور جب ٹیچر نے ادھر جا کر دیکھا تو ایک بچہ ساتھ والی عمارت کے آنگن میں بے ہوش پڑا تھا۔ ٹیچر نے جلدی سے سر عارف کو بلایا، جو کہ اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے۔ انہوں نے جلدی سے دیوار پھلانگی اور بچے کو ہاتھوں میں اٹھا کر واپس اسکول میں لے آئے اور اس کو ایک ٹیبل پہ لٹایا اور اس پہ جلدی سے پانی کے چھینٹے مارے۔ بچہ آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگا۔ اتنے میں سر عارف نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا تو سر عارف نے کہا، اس کو تو بہت سخت بخار ہے۔ پھر ایک مس نے اس کو ہاتھ پکڑ کے دیکھا اور بولی، یہ تو واقعی بخار میں تپ رہا ہے، اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں اور اس کے گھر والوں کو بھی اس کی اطلاع دیں۔ اس کے بعد سر عارف نے اسٹاف کو کہا، آج بچوں کو جلدی چھٹی دے دو اور کوئی اس بچے کے گھر والوں کو جا کر اطلاع دے، ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جا رہے ہیں۔ اور اس دن اسکول جلدی بند ہو گیا۔ اس کے بعد سب بچے اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اور اگلے روز جب دوبارہ اسکول لگا تو ایک آدمی اسکول میں آیا اور اس نے سر عارف کو بتایا کہ میرا بچہ جو گزشتہ روز بے ہوش ہوا تھا اب وہ پوری طرح سے ٹھیک ہے، لیکن ڈاکٹر نے اس کو 2-3 دن تک آرام کا کہا ہے۔ اسی وجہ سے میں ایک تو آپ سے اس کی 2-3 دن کی چھٹی لینے کے لیے آیا ہوں اور دوسرا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تو سر عارف نے کہا، جی کہیے، کیا بات کرنی ہے آپ نے؟ تو اس آدمی نے کہا، جب میرا بچہ ہوش میں آیا تھا تو اس نے بتایا جب وہ پانی پی کے کلاس میں جا رہا تھا تو اسکول کے ساتھ والے گھر میں اس نے ایک کھلونا پڑا دیکھا، اور جب میں اس گھر میں کھلونا اٹھانے گیا تو میں نے اس گھر میں کسی لمبے دانت والی عورت کو دیکھا۔ اس عورت نے میری طرف گھور کر دیکھا تو میں نیچے گر گیا۔ اس کے بعد میں ڈاکٹر کے کلینک پر تھا۔ یہ سن کر سر عارف سوچ میں پڑ گئے۔ اس کے بعد سر عارف نے کہا،
دیکھیے مجھے لگتا ہے آپ کے بیٹے کی طبیعت بہت خراب تھی اور ہو سکتا ہے ایسے میں اس نے جاگتے ہوئے کوئی خواب دیکھ لیا ہو اور وہ اس کے ذہن میں بیٹھ گیا ہو، جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آتے ہی اس نے آپ کو یہ بتایا ہو۔ تو وہ آدمی بولا جی سر مجھے بھی کچھ ایسا ہی لگتا ہے، لیکن میں صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید ایسا ویسا کچھ ہوا ہو۔ تو سر نے کہا نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، سارا دن باقی بچے بھی یہاں کھیلتے رہتے ہیں، اگر ایسا کچھ ہوتا تو کوئی نہ کوئی بچہ مجھے ضرور بتاتا۔ اس کے بعد آدمی نے کہا جی مجھے بھی لگتا ہے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد اس آدمی نے اپنے بچے کی 3 دن کی چھٹی لی اور چلا گیا۔ تبھی ایک ٹیچر نے سر عارف سے کہا سر کل میری کلاس میں ایک لڑکی رابعہ نے مجھے کچھ ایسا ہی بتایا تھا۔ سر عارف نے فوراً حیرانی سے ٹیچر کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا کیا؟ ٹیچر نے پھر سے کہا سر میری کلاس میں ایک لڑکی نے مجھے بتایا تھا کہ اس نے باتھ روم میں کسی لمبے دانت والی ڈرونی سی عورت کو دیکھا تھا۔ سر نے کہا تو کیا آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ واقعی میں کچھ ایسا ہے؟ ٹیچر بولیں پتہ نہیں سر، پر دونوں بچے ایک ہی بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے کچھ ایسا ہو جو ہم لوگ نہیں جانتے۔ یہ سن کر سر مسکرانے لگے اور بولیں دیکھیں مس نیلم، آپ یہ کیوں نہیں سوچتی کہ اس بچی نے جب آپ کو یہ سب بتایا تو وہ بچے نے بھی یہ بات سن لی ہو، یہی بات اپنے ذہن میں ڈالی ہو اور اسی وجہ سے بیمار ہو گیا ہو اور بے ہوش ہو گیا ہو۔ تو ٹیچر نے کہا جی سر ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے پھر بھی ہمیں ایک چوکیدار تو رکھ لینا چاہیے جو کہ بچوں پہ نظر رکھے تاکہ بچے اس کھنڈر نما عمارت کی طرف نہ جائیں، اور کبھی کبھی تو مجھے بھی اس عمارت سے خوف آتا ہے۔ تو سر عارف نے کہا ہاں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ عمارت قدیم ہے اور ہو سکتا ہے اس میں کوئی جانور وغیرہ بھی رہتے ہوں، جیسے کہ کتے بلیاں چمگادڑ وغیرہ، اور کوئی بچہ وہاں جا کر کھو بھی سکتا ہے، تو اس لیے ہمیں بچوں کی حفاظت کے لیے چوکیدار رکھ لینا چاہیے۔ اس کے بعد سر عارف نے ٹیچر سے کہا میں آج ہی کسی سے بات کر کے چوکیدار کا بندوبست کر لوں گا، اب آپ اپنی کلاس میں جائیں، بچے آپ کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس کے بعد ٹیچر کلاس میں چلی گئیں اور سر عارف اسکول سے باہر چلے گئے۔ کچھ دیر کے بعد ٹیچر بچوں کو پڑھانے میں مصروف تھی کہ ایک لڑکی اٹھی اور ٹیچر سے کہنے لگی مجھے باتھ روم جانا ہے۔ ٹیچر نے کہا ہاں جاؤ، لیکن اس لڑکی نے ٹیچر سے کہا ٹیچر آپ بھی میرے ساتھ چلیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تو ٹیچر نے کہا اچھا چلو آؤ، میں تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ اس کے بعد لڑکی باتھ روم میں گئی اور بولی ٹیچر میں نے دروازے کو کنڈی نہیں لگائی، آپ دروازے کے پاس ہی رہیے گا۔ ٹیچر نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے اب جلدی کرو۔ یہ کہہ کے ٹیچر دروازے کے پاس ٹہلنے لگی اور اچانک باتھ روم سے لڑکی کی دلخراش چیخوں کی آواز آنے لگی۔ ٹیچر نے دوڑ کر دروازہ کھولا تو ٹیچر کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں، کیونکہ جو لڑکی باتھ روم میں بیٹھی ہوئی تھی اس کی چوٹی کو کسی نے اوپر کی طرف کھینچ کر باتھ روم کی چھت پر لگے ایک لوہے کے گارڈر سے لپیٹ دیا تھا اور لڑکی ہوا میں لٹکی ہوئی چیخیں مار رہی تھی۔ ٹیچر نے جلدی سے ایک بینچ اٹھا کر باتھ روم میں رکھا اور اس پر چڑھ کے جلدی سے لڑکی کی چوٹی کو گارڈر سے چھڑوایا اور لڑکی کو نیچے اتار دیا۔ لڑکی ڈر سے کانپ رہی تھی اور ٹیچر بھی، اور چیخو پکار سن کر باقی ٹیچر بھی ان کے پاس آ کے کھڑے ہو گئے تھے۔